بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل کلمۃ علی للالزام اصول الشاشی سبق نمبر 62 اور حروف معانی میں سے علی کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ علی للالزامی الزام کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی پر لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا جی، وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّ، اور اس کا اصل یہ ہے کہ یہ فائدہ دینے کے لیے آتا ہے تفوق اور تعلی کے معنی کا، یعنی اوپر ہونا، کسی کو برتری اور برتری حاصل ہونا، اس معنی کو بتانے کے لیے، اس کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے اس کو عام طور پر ہم جب نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں گرامر کی، تو وہاں آتا ہے اعلیٰ للاستعلاء، اعلیٰ استعلاء کے معنی کے لیے آتا ہے، بلندی بتانے کے لیے، بلندی چاہنے کے لیے۔ اور یہ استعلاء دو قسم کی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، حقیقی جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، زید چھت پر نظر آ رہا ہے، چھت بھی نظر آ رہی ہے تو چھت کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور نمبر دو استعلاء حکمی معنوی، مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال جیسے کوئی کہہ دے علینا امیر، ہم پر ایک امیر ہے، تو ہم پر امیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب کے سروں پر امیر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی عمارت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے اوپر معنوی طور پر قائم ہے۔ اچھا، احکام شرعیہ میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو وہاں استعلاء کو ہم تعبیر کر لیتے ہیں الزام کے معنی کے ساتھ، تو الزام کے لیے آتا ہے، یعنی استعلاء یہاں پر شرعی مسائل میں الزام کے معنی میں ہو کر آتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیں، وَلِهَذَا قَالَ، اسی وجہ سے لو قال ایک مثال دی ہے کہ جب اعلیٰ الزام کے لیے کسی چیز کو کسی پر لازم کرنے کے لیے تفوق اور تعلی کے معنی میں آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لو قال لفلان، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے لیے علیہ، مجھ پر، الف، 1000 ہیں، تو اب علیہ اعلیٰ الزام کے لیے ہے تو اپنے اوپر اس نے لازم کیا ہے، تو لازم کون سی چیز ہوتی ہے؟ قرض ہوتا ہے، قرض لازم ہوتا ہے، لہٰذا یحمل علی الدین، اس کو ہم قرض پر محمول کریں گے، یعنی اس کو حمل کیا جائے گا قرض پر۔ قرض ایک لازم چیز ہوتی ہے، تو اعلیٰ لزوم الزام کرتا ہے، یعنی لازم کرتا ہے کسی چیز کو۔ بخلاف اس کے کہ ما لو قال، اگر کسی آدمی نے یوں کہا عندی او معی او قبلی، میرے پاس، میرے ہاں، میرے ساتھ، یا میری طرف 1000 ہیں، تو یہ ذرا ڈھیلا ڈالا سے لفظ ہے، یہاں الزام کا معنی عام طور پر اس طرح نہیں لیا جا سکتا، تو لہٰذا اس طرح کے ڈھیلے ڈالے جملوں میں ہم الزام تو نہیں لے سکتے، الزام کے لیے تو اعلیٰ آتا ہے، تو یہاں پر پھر ہم اس کو معنی میں لے لیتے ہیں جی امانت کے معنی میں، گویا یہ امانت پر محمول کریں گے کہ فلاں کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، امانت اور قرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرض تو انسان کو دینا ہی دینا ہے، چاہے مال کسی طرح اس کے پاس رہے نہ رہے، ضائع ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن امانت اگر کسی کی رکھی ہے اور اس کی غفلت کے بغیر ضائع ہوتی ہے تو دینے کا پابند نہیں ہوتا، غفلت سے ضائع ہوتی ہے، خود ضائع کرتا ہے تو ایسی صورت میں دینے کا پابند ہوتا ہے، تو اس لیے گویا زیادہ لزوم جو آ رہا ہے وہ قرض کے مال میں آ رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ وعلی ھذا قال، اور اسی پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر الکبیر کے اندر جو فرمایا ہے، مثال دی ہے اس کی، اذا قال رأس الحصن، جب قلعے کا سردار، رأس مانے یہاں پر سردار کا لیا گیا ہے، حصن قلعہ، قلعے کا سردار، وہ یوں کہہ دے مسلمانوں سے آمنونی علی عشرۃ من اہل الحصن، مجھے پناہ دے دو، اعطونی یعنی اعطونی الامانہ، مجھے دے دو امان، پناہ، امان دے دو، علی عشرۃ من اہل الحصن، قلعے والوں میں سے 10 کے اوپر، 10 کے اوپر، اعلیٰ، ففعلنا، پس ہم نے اس طرح اس کو امان دے دی، اس کو مع العشرہ، اس کو 10 کے ساتھ، فالعشرۃ سواہ، تو 10 اس کے سوا ہوں گے، یعنی 10 کی جو گنتی کی جائے گی وہ سردار کے علاوہ کی جائے گی، جن کو ہم امان دے رہے ہوں گے سردار کے علاوہ بھی، تو 10 الگ گنیں گے، تو ٹھیک ہے، 11واں یہ سردار صاحب ہوں گے۔ وخیار و تعین لہو، اور یہ 10 کو گننے کا اختیار بھی کس کس کو امان دینی ہے، تو یہ اختیار بھی کس کو دیا جائے گا؟ سردار کو، کہ وہ چن لے کہ ان 10 کے بارے میں وہ امان چاہتا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر اس نے کہا آمنونی علی عشرۃ، اعلیٰ کا لفظ بتا رہے کہ سردار صاحب اپنی سرداری کے شوق کو پورا کر رہا ہے،
اور وہ علا سے الزام لا رہا ہے 10 کے حوالے سے، گویا اتھارٹی اور حیثیت چاہ رہا ہے، تعلی اور تفوق چاہ رہا ہے، برتری چاہ رہا ہے، گویا مجھے بھی پناہ دو اور میری ثوابدید کے مطابق 10 اور کو بھی میرے ساتھ کیا دو، پناہ دو۔ تو لہٰذا ہم جب ہم اس کو منظور کرتے ہیں اس کے مطالبے کو، تو ہم اس کی اتھارٹی کے ساتھ اس کا مطالبہ منظور کریں گے۔ ولو قال، لیکن اگر اس نے یوں کہا آمینونی وعشرتن، کہ وعشرتن او فعشرتن او ثم عشرتن، واو کے ساتھ لایا یا فا کے ساتھ یا ثم کے ساتھ، ففعلنا، پس ہم نے اس طرح کر دیا، فکذالک، پھر بھی معاملہ اس طرح ہوگا، لیکن معاملہ کیا ہے، وخیار التعین للآمن، اور تعین کا یہاں اختیار سردار صاحب کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ اختیار خود امن دینے والے مسلمانوں کے کمانڈر کو ہوگا، اور سردار کو ان 10 کے اندر پناہ ہوگی، یعنی 10 الگ نہیں ہوں گے، 10 سردار سمیت ہوں گے، اور اختیار بھی اس کو نہیں ہوگا، بلکہ اختیار کس کو ہوگا، مسلمانوں کے کمانڈر امیر کو ہوگا، کن 9 کو مزید سردار کے ساتھ ملا کے امان دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اتھارٹی اور تفوق کے ساتھ نہیں لیا گیا، یہاں تو عطف کے لیے، واو بھی، فا بھی، ثم بھی، یہ عطف کے لیے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ سردار نے ان کی امان کو اپنی امان پر عطف کے ساتھ لایا ہے، تو لہٰذا عطف میں تو صرف جمع کرنا ہوتا ہے، تو جمع کرنے کے اعتبار سے پھر ہم جو ہے اس میں تفوق اور تعلی کو نہیں لائیں گے، اس کے لیے تو اعلیٰ آتا ہے۔ وقد یکون، یہاں سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اعلیٰ اپنے اصل حقیقی معنی سے نکل کر مجازی معنی کی طرف آ جاتا ہے، اور مجازی معنی اس کا کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کبھی با کی طرح اعلیٰ یہ عقود میں معاوضہ اور بدل کے لیے آتی ہے، یعنی اعلیٰ جو ہے کبھی با کی طرح عقود میں معاوضہ اور بدل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے مثلا بعتک ھذا بألف، میں نے بیچا اس کو تجھ پر، بیچا اس کو بألف، 1000 کے بدلے، 1000 کے بدلے، یہ معاوضہ بدلے کے معنی میں با یہ، تو اسی طرح ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بعتک ھذا علی الف، میں بیچ چکا تجھ پر اس کو علی الف، 1000 کے بدلے، 1000 کے عوض، تو یہاں علی با کی طرح عوض اور بدلے کے معنی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے یہاں پر بالکل اس وقت یکون علی بمعنی البا مجازن حتی لو قال بعتک ھذا علی الف یکون، اس طرح ہی ہو جائے گا علی بمعنی البا لقیام دلالت معاوضتی، کیونکہ معاوضہ کی دلالت یہاں پر قائم ہے کہ وہ معاوضہ کے طور پر اس کو لایا جا رہا ہے آگے 1000 کو۔ وقد یکون سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی اعلیٰ بمعنی شرط کے بھی لیا جاتا ہے، اعلیٰ بمعنی شرط کے بھی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں کہ جب شرط کے لیے لیتے ہیں نا مثلا، پھر اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب شرط کے لیے اعلیٰ آئے گا تو کبھی ایسے ہوگا کہ اعلیٰ کا ماقبل مابعد کے لیے شرط ہوگا، اور کبھی الٹ ہوگا، مابعد ماقبل کے لیے شرط ہوگا، یعنی کبھی ماقبل مابعد کے لیے شرط ہوگا، کبھی مابعد ماقبل کے لیے شرط ہوگا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں عورتیں آ کے اس شرط پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی، تو یہاں گویا یوں ہو گیا علی اللہ یشرکنا ای بشرط اللہ یشرکنا، علی ای بشرط اللہ یشرکنا، شرط کے معنی میں ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مابعد شرط ہے، علی کا مابعد شرط بن رہا ہے کہ شرک نہیں کریں گی تبھی ان کی بیعت ہو رہی ہے، تو مابعد شرط ہے یہاں پر۔ ولہذا قال ابو حنیفہ، اسی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قالت لزوجها، جب کسی عورت نے اپنے زوج سے کہا طلقنی ثلاثا، مجھے دے دے 3 طلاقیں، علی الف، کس شرط پر، 1000 کے شرط پر، تو 1000 کے شرط پر کہا ہے 3 طلاقیں، فطلقها واحدۃ، اس نے آگے سے 1 طلاق دے دی، لا یجب المال، مال کچھ بھی واجب نہیں ہوگا 1000 میں سے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، صاحبین کہتے ہیں 1000 کا تیسرا حصہ واجب ہوگا، تیسرا حصہ یعنی 333 روپے اشاریہ 33، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے 3 طلاقیں کہی تھیں 1000 کے بدلے میں، تو اس نے 1 دی ہے، تو گویا
اس نے 1/3 تو گویا شرط پوری کر لی ہے نا، تو 1/3 شرط پوری کر لی ہے، تو 1/3 اس کو 1000 کا ملنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحبین کہہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہ چیز آ جائے گی، اور وہ ان کی دلیل یہ وہ کہتے ہیں عوض اپنے معوض کے اجزاء پر تقسیم ہوتا ہے، عوض اپنے معوض کے اجزاء پر تقسیم ہوتا ہے، تو عوض 1000 یہ تقسیم ہوگا یہاں پر طلاقوں کے اوپر جس کا جو معوض بن رہے ہیں۔ تو جب طلاق ایک آئی ہے تو اس کا حصہ ہے ایک طلاق، تو اس پر جو ہے عوض کا بھی حصہ کر کے ہم تقسیم کریں گے، عوض اپنے معوض کے اجزاء پر تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، جب اس نے شرط ہی 3 طلاقیں رکھی ہیں اور 1000 ان کے اوپر رکھ دیا ہے، تو جزا کے طور پر 1000 تب آئے گا جب 3 طلاقیں شرط والی پوری ہوں گی، گویا وہ 3 طلاقیں ایک شرط بن کر آئی ہیں۔ تو اب یہ اگر اس میں سے ایک دیتا ہے تو اس کی شرط تو پوری نہیں ہو رہی، وہ تو 3 طلاقیں مانگ رہی ہے اور یہ 1 طلاق دے رہا ہے، تو 1 طلاق سے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ 1 طلاق کے بعد رجوع بھی کر سکتا ہے، تو عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ 1000 روپے مفت کا دے گی، یا اس کا جو ہے 333 روپے اشاریہ 33 وہ مفت کے دے گی اس کو، تو وہ 3 طلاقیں اس نے رکھی ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے، شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے۔ شرط رکھا ہے 1000، اس کے اجزاء نہیں تقسیم ہوں گے مشروط کے اجزاء پر، یعنی 3 طلاقیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ تقسیم کر لیا جائے اس کے جز کو لے کر، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ معاوضہ بنایا ہے طلاق کو انہوں نے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ طلاق تو شرفاء کے ہاں بغیر عقد و معاوضہ کے یہ سلسلے دیے، اگر نوبت آ بھی جائے تو بغیر عوض کے دینی چاہیے۔ شرفاء تو ایسے ہی کرتے ہیں، مہر دے دیتے ہیں، اس کی کوئی چیز روکتے نہیں ہیں، اور وَسَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پر تو طلاق میں یہی ہے، عقد تبرع ہے یا چھوڑنا ہی ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے، مال معاوضہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن چنے اگر لے آیا ہے شرط کے طور پر تو طلاق بالمال کی بھی تو حیثیت ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی شرط کو تو پوری طرح دیکھا جائے نا۔ تو یہ 2-3 باتیں امام صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں بطور دلیل کے اور تائیدات کے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 1 طلاق دے دے تو مال واجب ہو جائے، مال کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کی ہے، فطلقها واحدۃ، اس نے 3 کا تقاضا کیا تھا 1000 کے بدلے، اس نے 1 دے دی، لا یجب المال، مال کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، یا ان الکلمۃ، اس لیے کہ کلمہ جو ہے یہاں پر ہاؤنا تفید المعنی شرط، یہ کلمہ یہاں پر اس کو فائدہ دے رہا ہے، اس کو کلمہ اعلیٰ فائدہ دے رہا ہے شرط کا، فیکون ثلاث شرطا، لہذا 3 طلاقیں مل کر ایک شرط واقع ہوں گی، للزوم المالی، مال کے لازم ہونے کے لیے۔ جب تینوں نہیں آئیں گی تو پھر ایسی صورت میں کوئی شرط ہی واقعہ نہیں ہوئی، لہذا وہ کچھ بھی مال لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔